السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اصل میں بات مستورات سے ہوگی۔ فین آف کر دو، آف کر دو۔ کچھ مختصر مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ بولنے والے کو بولنا آسان ہو جائے اور ہمت بھی ہو۔ اس لیے کہ سامنے اگر سننے والا کوئی نہ ہو تو پھر بولنے والے کو بولنے میں مزہ نہیں آتا۔ لیکن موبائل کے صدقے آج کل عادت پڑ چکی ہے، سامنے کوئی نہ ہو تب بھی آدمی بولتا رہتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں موبائل ہے؟ ارے بولو بھئی، ہے نہیں ہے؟ ہے۔ کان میں رکھ لیے، سامنے کوئی نہیں تو بولتا رہتا ہے۔
اب اس سے بھی آگے ترقی کی ہوئی ہے دنیا، ہاتھ میں بھی موبائل نہیں، وہ عورتیں کان میں بالی ڈالے جیسا چھوٹی چھوٹی ٹکیاں زیور کان کے اندر چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، اپنا کام دونوں ہاتھوں سے کرتا رہتا ہے اور بات کرتا رہتا ہے۔ عورتیں کان میں ڈال کر گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہے۔ ایک زمانے میں سامنے کوئی نہ ہو اور ہاتھ میں موبائل نہ ہو، کوئی آدمی بات کرتا یا کوئی عورت بات کرتی تو لوگ دو باتوں کا ڈاؤٹ کرتے، یا تو انہیں دیوانی ہوگی یا نہیں تو شیطان پکڑ لیا۔ نہیں بولا نا؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، نہیں تو عامل کے پاس لے کر جاتے، دیوانوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، شیطان پکڑوں کو۔ اب ایک تیسری چیز جمع ہو گئی ہے، سامنے کوئی نہ ہو اور ہاتھ میں موبائل یا فون نہ ہو، پھر بھی بات کرتے ہیں تو سمجھ جانا ان کو کسی کا کال پکڑ لیا ہے۔ کیا پکڑ لیا ہے؟ کال پکڑ لیا ہے۔ اور اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے جو قیامت تک انشاءاللہ تعالی باقی رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں سنیں، اور مرد حضرات بھی سنیں۔ قرآن نہیں بدلے گا قیامت تک، بولو انشاءاللہ۔ اسلام نہیں بدلے گا قیامت تک، نبی کا فرمان نہیں بدلے گا۔ کیوں نہیں بدلے گا قرآن؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کوئی انسان نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو ذرا پاور ہونا نہیں کہوا منجے۔ عورتاں کو بولو بول کر اگر میں اجازت دے دیا، عورتاں سبحان اللہ بولے، فلسطین چھوڑ کو اسرائیل بھاگ جائیں گا۔ ان کی آواز بھی پردہ ہے نا بھائی۔ انہیں بھی گھر سے باہر آنا نہیں، اس کی آواز بھی گھر سے باہر نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کی عورت کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ قرآن پڑھی تو بھی عورت آہستہ پڑھنا، زور سے پڑھنا ہے تو اتنا پڑھنا کہ اس کی آواز صرف اسی کو سنائی دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اطاعت۔ ہاں گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہے جس کے سامنے اس کی آواز پردہ ہو تو ایسی صورت میں عورتوں کو قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوا ہے زور سے پڑھو، بھائی ہے قرآن زور سے پڑھو، شوہر ہے تو ذرا اور زور سے پڑھو۔ کیا مولوی صاحب؟ بیٹا ہے زور سے پڑھو، ماں ہے، بہنیں ہیں، ساس ہے، ساس کیا گاؤں کا نام؟ ہپرگی میں ساس ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے کہ تو بولو دلی سے منگاتا ہوں۔ قرآن زور سے پڑھو۔
جو بہو قرآن پڑھتی ہے اس کی تلاوت ساس سنتی ہے، نفرت نہیں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا مولانا؟ جو بھاوج قرآن پڑھتی ہے اور ننن قرآن سنتی ہے تو دشمنی عداوت نہیں محبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن اللہ سے محبت کی ضمانت، قرآن نبی سے محبت کی ضمانت، قرآن جنت کی ضمانت، قرآن بندوں سے جائز محبت کی ضمانت۔ یہاں جائز کا لفظ اس لیے جوڑا کہ ناجائز محبت بھی آج کل بندوں کے درمیان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ شادی سے پہلے کی محبت ناجائز ہے۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا، پٹے بھی اتت پٹیاں بھی اتت، بالغ ہوتے کہ نہیں کہ شادی کرو بول کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک نوجوان پوچھے، حضرت 17 سال کی عمر میں شادی کر سکتے کیا؟ میں بولا شریعت ہونا یا ملک کا قانون ہونا، دونوں ملا کو بولو۔ شریعت میں اجازت ہے، ملک کے قانون میں اجازت نہیں۔ وہ اجازت ہونا کا تو مودی جی سے لے کر آؤ۔ انہوں جواب دیا ان کی برابر نہیں ہوئی تو میرے بچے کی کیا ہوں گی حضرت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شریعت کہتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شادی فوراً کر دو۔ ملک نے قانون بنایا 18 سال سے پہلے شادی کرو نو کو۔ انشاءاللہ جب میں پی ایم بن تو سب سے پہلے یہ بل کینسل کر دوں۔ بولو انشاءاللہ بولو رے بابا، کیا بننا نہیں؟ کیا میں پی ایم نہیں بننا؟ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آلریڈی پی ایم ہوں۔ انشاءاللہ وقت آتا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ ملک ہمارے گود میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہی اس ملک کو چلایا ہے، اور دشمن جب قبضہ کیا تو ہم نے ہی اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ بہت دن ہو گئے یہ شعر پڑھ کر مولانا، آج بات میں جڑ گئی ہے تو یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ عورتیں غور سے سنو، جمع ہی کیا ہو لگا؟ سنتے کیا یہاں پر؟ ماشاءاللہ۔ آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے، ہمیں سوارے سو اس ملک کو، الحمدللہ بچائے سو ہمیں اس ملک کو، چلائے سو ہمیں اس ملک کو، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملک کو چلائیں گے تو ہم ہی چلائیں گے انشاءاللہ۔ اور اچھا چلائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کہ تو تمہیں خوش ہونے کو، ہمارا وقت پار ہو گیا ہے۔ اب میری مائیں اور بہنیں خدا کی قسم اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی گود سے ٹیپو جیسے بچے پیدا کریں گے، ملک چلے گا۔
میری ماں تم اچھے بچے پیدا کرنا چھوڑ دی، بچے تو پیدا کر رہی ہے لیکن اچھے بچے نہیں، قابل بچے نہیں، لائق بچے نہیں، اللہ سے ڈرنے والے بچے نہیں، نبی سے محبت کرنے والے بچے نہیں، تقوی والے بچے نہیں، طہارت والے بچے نہیں، ادب والے بچے نہیں، شرم والے بچے نہیں، حیا والے بچے نہیں، بڑوں کا ادب کرنے والے بچے پیدا کرنا تم چھوڑ دی۔ تمہاری فیکٹریوں سے ایسا میٹیریل نکلتا نہیں۔ ٹیپو سلطان کیا 5واں آسمان سے اترے؟ صلاح الدین ایوبی کیا 6 آسمان سے اترے؟ محمد بن قاسم کیا 3 آسمان سے اترے؟ حضرت بابر، حضرت ہمایوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر، حضرت بہادر شاہ ظفر جیسے ملک کو چلانے والے متقی بادشاہان کیا زمین کے اندر سے نکلے؟ نہیں، تمہارا پیٹ اور تمہاری گود کا سفر کر کے قوم کے پاس آئے۔ میری مائیں، ناراض مت ہونا، بات جب صاف ہوتی ہے تو اسے قبول کر لو۔ مردوں کا تقوی نظر نہیں آتا، عورتوں کا تقوی نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، سنو غور سے۔ مردوں کا تقوی بھی نظر آتا ہے، لیکن مردوں کو تقوی دکھانے کے لیے خود کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے منڈی تی بھی حلاو رے بابا تم لگا۔ مردوں کو اپنا تقوی دکھانے کے لیے خود کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ میری نماز دکھانے کے لیے میں خود کو پیش کرنا پڑتا، مسجد کو آنا پڑتا۔ میرا تقوی دکھانے کے لیے میرے چہرے کی داڑھی زمانے کو بتانا پڑتا۔ میرا تقوی بتانے کے لیے میری ٹوپی، میرا دوپٹہ زمانے کو دکھانا پڑتا۔ پوائنٹ، نقطہ، غور سے سنو۔ اب عورتوں کو اپنا تقوی دکھانے کے لیے اسے اپنی نماز قوم کے سامنے ادا کرنا پڑے تو پھر اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ جو عورت مردوں کے سامنے نماز پڑھتی ہے اس کی نماز قبول نہیں، سوائے حرم کے۔ انہیں تو بالکل گھر کے اندر ہی چھرنا سو۔ 2-4 جگہ یہ بات عرض کر دیا کہ تمہاری دنیا ہندوستان، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا، جاپان، چائنا، سعودی، بحرین، قطر نہیں۔ تمہاری دنیا کتنی معلوم؟ تمہارا گھر کتنا ہے کہ اتچ تمہاری دنیا اتچ۔ دل کی تسلی کو بیڈ روم کو امریکہ سمجھ جاؤ۔ باتھ روم کو اسرائیل سمجھ جاؤ۔ تمہاری دنیا اتنی بڑی نہیں ہے جتنی مردوں کی دنیا ہے۔ تمہاری دنیا تمہارا گھر ہی ہے۔ جو عورت اپنے گھر کو اپنی دنیا سمجھ لیتی ہے، سمجھو کہ انشاءاللہ اس کی جنت یقینی ہے۔ کسی بھی صورت سے عورت گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ ایسی عورتیں بھی دنیا میں گزری ہیں، ایسی عورتیں بھی دنیا میں گزری ہیں جو اپنی پوری 70-80 سال کی زندگی میں سوائے 3 مرتبہ کے باہر نکلی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام؟ بولو۔ محمد بن سیرین، بہت بڑے بزرگ، امام ابو حنیفہ کے لیول کے۔ اللہ نے ان کو ایک خاص علم عطا فرمایا، خواب کی تعبیر۔ خواباں پڑھتے ہپرگی میں نہیں پڑھتے،
نہیں پڑھتے گا تو پڑھنے کے وظیفے بھی نہیں ہیں میرے پاس سے. پڑھتے ہی گا تو نہیں پڑھنے کے وظیفے ہی, نہیں پڑھتے گا تو پڑھنے کے وظیفے ہی کیا مولانا. اللہ اکبر کبیرہ. خواب بھی ایک بہت اچھی چیز ہے, اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے خواب. لیکن خواباں اچھے پڑھنا. کتے, بلیاں, سانپاں, بچھواں, چڑیلاں, شیطاناں, یہ خواباں اللہ کی نعمت نہیں. خواب میں کوئی مکہ دیکھے, خواب میں کوئی مدینہ دیکھے, ہاں 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 ہاں, خواب میں کوئی جنت دیکھے, خواب میں کوئی اللہ کا ولی دیکھے, خواب میں فاطمہ کو دیکھے, خواب میں عائشہ کو دیکھے, خواب میں رابعہ بصریہ کو دیکھے, خواب میں خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھے, خواب میں محمد الرسول اللہ کو دیکھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بندہ اگر اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دنیا ہی میں خواب کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے خواباں تو ایسے پڑھتے چنے نا, اور الٹے سیدھے خواباں دیکھ ڈال کو ہم نہ آکو تعبیر الگ پوچھتے ہیں, وہ سن کو ہم نہ بھی وہ خواب پڑھتا نہیں مولانا. اور خواب میں رات میں بھی بیان نہیں کرنا, دن میں بیان کرنا. جسے خواب کی تعبیر معلوم نہیں اس کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا. جو خواب کی تعبیر, خواب کا علم رکھتا اس کے سامنے. ہمیں خواباں دیکھ ڈال کو تعبیر پوچھتے سو نانی آج, نانی آج میں خواب میں سانپا دیکھا نانی, اور انہیں نانی تو ابو حنیفہ کی پوتری نا, پیٹ چیرے تو الف نہیں, پھر بھی خواب کی تعبیر بیان کرتی. اللہ اکبر. ہاتھ میں تسبیح نہیں, یہ عمر میں اینک ڈال کو موبائل دیکھتی. الف باتا تک پڑھنا نہیں آتا, اب انہیں خواب کی تعبیر بیان کرتی. کیا رے دیکھا سانپا, تیرے دشمنہ بہت رہے. انہیں پوری دنیا کا دشمن ہے, جنیسو ماں کا دشمن بنیا ہے, انہیں جنیسو باپ کا دشمن بنیا ہے. بھروسہ کر لے کر ماں باپ کو چھوڑ کر آنے والی بیوی کا دشمن بنیا ہے, اخلاق کا دشمن بنیا ہے, ادب کا دشمن بنا ہے, تمیز و تہذیب کا دشمن بنا ہے. اس کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ غلط لوگوں سے کبھی تعبیر پوچھنا نہیں. اچھا خواب دیکھے تو شکر ادا کرو, غلط خواب دیکھے تو بولنے والے رہے تو ان سے پوچھو, نہیں بولنے والے رہے تو ایک 5-10 روپے صدقہ کر ڈالو, انشاءاللہ تعالی انفیکشن دور ہو جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں میری؟ ارے نہیں آ رہی ہے. عورتوں کی طرف سے تمہیں لائرہ من کو مجھے جواب دیو. ایک 5-10 روپے صدقہ کر ڈالو. کیا تبھی ڈراؤنی خواب دیکھا؟ کیونکہ 2 ہی چیزیں تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. میرے پیارے آقا نے فرمایا, ایک دعا اور دوسرا صدقہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے. عورتوں کے ہاتھ میں کوئی صدقہ نہیں ہے حضرت. بات کیا کہوں میں آپ کے سامنے میری مائیں اور بہنیں, تمہارے زیوروں کی زکوٰۃ کی ذمہ دار تم ہی ہو. رمضان المبارک آ جاتا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ مال پر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دینا. رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ اس لیے بنا دیے ثواب زیادہ ہے. تو تب بیوی شوہر کو پوچھنا, میرے پاس زیور ہے نا جی, زکوٰۃ کب دیتے ہیں, کیسا دیتے ہیں, تمہیں دیتے ہیں کہ میں دوں؟ کیا مولانا مسئلہ ہے نہیں ہے یہ؟ اب شوہر کو جب معلوم ہو جاتا انہیں بھی دینے کی طاقت رکھتی کا, تو ہپرگی میں کوئی شوہر ہے نکو تو دینے کو میں دے توں بولنے والا بہادر کون بھی ہے؟
نکو نکو تیرا مال ہے تو زکوٰۃ دے بول کر بولے تو عورت کے پاس اب مال کا پورا کنٹرول آ جاتا. دیکھو جی میں گھر کے اندر رہتوں سو تمہاری خدمت کرتوں سو, میں زیور پہنی تو تم نہ خوش ہوتے جو تمہیں خوش ہوتے سو. اب زکوٰۃ بندے دیو بول کر بول رہی, کب بھی تم نہ بزنس میں 19-20 کا فرق آ گیا تو میرے پاس زیور لے کو تمہیں مال میں مدد ڈالتے. آج میں زکوٰۃ ادا کر ڈالی, زباں پوچھے تو میں دیتی نہیں بول کو بول ڈالو, تب بولتا آئی ایم سوری تو پہن لے میں دیتا ہوں. بولتا نہیں بولتا. اب پیسے رہے تو پیسے دے دو, نہیں رہے تو پیسے کیا کرو, اپنے ہی زیورات میں سے ایک انگوٹھی کی ایک کان کا سیٹ کی بیچ کر زکوٰۃ دے دو. بظاہر یوں نظر آتا ہے سونا کم ہوا ہے, اللہ کا کلام فرماتا ہے زکوٰۃ دینے سے دولت کم ہوتی نہیں, اللہ دولت بڑھاتے ہیں. اسی کا نام ایمان ہے. 3 کام کرنے والا دنیا میں کبھی فقیر ہوتا نہیں, لکھ کر رکھ لو. مردوں تم بھی, عورتیں تم بھی. ایک زکوٰۃ دینے والے, دوسرا صدقات دینے والے, تیسرا حج کرنے والے دنیا میں کبھی غریب ہوتے نہیں. یہ لکھ کر رکھ لو. یہ صدقات دو, بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ حفاظت کرواتے ہیں, بڑے بڑے حادثوں سے حفاظت کرتے ہیں. حضرت ایک بات عرض کروں تو شاید آپ مجھے دعا دیں گے, شوہر کو سدھارنے کے لیے جتنا پیسہ ہمارے گھر کی عورتیں چھپتے چھپاتے عاملوں پر خرچ کرتی ہیں, روزانہ حصے بنا کر اگر غریبوں پر صدقات کرتی تو شوہر کا مزاج حسن بصری کا ہو جاتا. ہپر کی عورت عاملہ کے پاس جاتے نہیں کی نہیں جاتے, عاملہ کے دکانہ چلتے ہی سب ہمارے گھراں کے عورتاں سے جام پیاک. ایک عامل صاحب میرے دوست ہیں, کبھی بھی ان سے ملنے جاتا, میں زیادہ جاتا نہیں کی تو منجے بھی لوگ ڈاؤٹ کریں گے, حضرت بھی کراتے رہیں گے کہتے بھی بولو. اتقو فقہ کا اصول آتا ہے, اتقو مواضع التہمہ, تہمت کی جگہوں سے بچو. شراب خانے میں جا کر نماز پڑھو نو کو, شراب خانے میں جا کر نماز پڑھے تو بھی زمانہ کیا بولیں گا, ماریا باٹل. سنیما گھر میں جا کر تمہیں ذکر تلاوت کرو نو کو. اتقو مواضع التہمہ, تہمت کی جگہوں سے بچو. بات بہت کھل رہی ہے آپا, سننے والوں کا خلوص ہو, جلسہ منعقد کرنے والوں کا خلوص ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن کے ہر دروازے دریچے کھول دیتے ہیں. فقہائے کرام نے اصول بنا دیا, اتقو مواضع التہمہ, تہمت کی جگہوں سے بچو. کوئی کام ایسا نہ کرو کہ دیکھنے والے کو شک پیدا ہو. کسی جگہ نہ جاؤ دیکھنے والے کو شک پیدا ہو. کوئی چیز اپنے پاس ایسی نہ رکھو دنیا والوں کو ڈاؤٹ پیدا ہو. کوئی بات ایسی نہ کرو سننے والوں کو ڈاؤٹ پیدا ہو. ان تمام باتوں کو جمع کر کے فقہا نے کیا فرمایا, اتقو مواضع التہمہ, تہمت کے مواقعوں سے بچو. عورتوں کے پاس ہپرگی میں موبائل ہے, ارے بولو بھائی, ہے کتنا دیکھو, اور ہمیں بھی اتنا زور سے بولتی ہیں کیا کہ ہمیں مہر کا پیسہ ادا کر کو ہی ہمیں دلا سو. شادی سے پہلے بابا دلایا, شادی کے بعد شوہر دلایا.
پھر انہیں رستہ بھٹکتی ہے تو خون کے آنسو بہانے والے بھی ہمیں، بیٹی ایسا کر ڈالی حضرت، بیٹی ایسا کر ڈالی حضرت، کیا کرنا حضرت، مر جاتا تو اچھا تھا نا، مر جا، اب بھی ہے نا موقع۔ ارے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ ساری دنیا کا یہی حال ہے نہیں ہے؟ جن ملکوں اور جن گھروں کے اندر غیرت ہے، ان ملکوں ان گھروں کے اندر غیرت کو ایک چھوٹا سا دھکا بھی لگتا ہے مچل جاتے ہیں۔ جہاں غیرت نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں، وہاں کیا کہنے میرے دوستو، شوہر کے سامنے بیوی کسی کی، بیوی کے سامنے شوہر کسی کا، ماں باپ کے سامنے بچے کسی کے، بچوں کے سامنے ماں باپ کسی کے۔ ایسے ملکوں میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ ڈنمارک کے احتجاج میں جلسے میں حضرت نے فرمایا، جن ملکوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اللہ ان تمام ملکوں کی عزت کو ختم کر دیا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے یہ تمام باتیں عرض کرتا، وقت کا مسئلہ ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، ناٹ کمنگ ہیئر، پلیز سی ڈاؤن، آئی نو انگلش۔ تمہیں اٹھے تو منجے چھوڑ ڈال کو، تم نہ دیکھتے ہیں میاں، یہ جلسوں کے ادب کے خلاف ہے۔ عزت والوں کو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عزت ہے۔ شرم اور حیا والوں کو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت کا نام شرم اور حیا ہے۔ میری مائیں خدا کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، تمہارا زیور سونا نہیں، تمہارا زیور چاندی نہیں، تمہارا زیور ہیرے جواہرات یاقوت و مرجان نہیں، تمہارا زیور تمہاری شرم ہے، تمہاری حیا ہے۔ ایک عورت 100 تولے سونا پہنتی ہے، سر میں پلو نہیں ڈالتی۔ ایک عورت جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی نہیں ہے لیکن برقع حجاب و نقاب میں رہتی ہے، خدا کی قسم اصل زیور اس کے پاس ہے۔ اصل زیور اس کے پاس ہے۔ ایک عورت ہے آنکھ اٹھا کر چلتی ہے، ایک عورت ہے آنکھ جھکا کر چلتی ہے، اصل زیور اس کے پاس ہے۔ ایک عورت ہے جس کے کپڑوں کا انداز بتا رہا ہے کہ بے شرم ہے، ایک عورت ہے جس کے کپڑوں کا انداز بتاتا ہے کہ فاطمہ کی روحانی بیٹی ہے، اصل دولت اس کے پاس ہے۔ آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، نگاہیں جھکا کے چل۔ کسے؟ یہ عورتوں کو۔ مردہ بھی نگاہ رستے میں چلے تو نیچے چرکنا سو، عورتاں چ نہیں۔ کون؟ مردہ بھی۔ قرآن کا حکم، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے پیغمبر، کلام میرا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی، اپنی امت کو کہہ دو کہ راستے میں نکلے تو نگاہیں جھکا کر چلے۔ ایک پوائنٹ بتاتے بتاتے یہاں تک آ گیا، پورا عنوان ذہن میں ہے میرے۔
عورتوں کا تقوی کیسے دکھتا ہے، مردوں کا تقوی کیسے دکھتا ہے، وہ پوائنٹ بتانا ہے مجھے. یہاں تک آیا ہوں، خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. صدقات کی بات بیچ میں آ گئی، خواب کی بات بیچ میں آ گئی، محمد بن سیرین کی بات بیچ میں آ گئی. یاد ہے کہ بھول گئے کہ ہاں؟ مرد بنے بھی باہر نکلے تو نگاہ نیچے، جہاں جانا ہے 1 2 3 صف تک 4 5 صف تک نگاہ رکھ لے کو، گاڑی چلا لے کو، جاؤ بس اتنا. چل لے کو کہتے بھی تمہیں ویسا جاؤ نہیں. پھر لگ رہتا کو سے آٹو میں کون بیٹھی ہے، کو سے کار میں کون بیٹھی ہے. آٹومیٹک روبٹ کی منڈی پھرے سکا پھر رہی ہے. عورتاں بھی ویسا. تمہیں گاڑی میں بیوی کو بٹھا لے کر جا رہی، بیوی کو بولو نگاہ نیچے رکھو، پکڑنے کی جگہ پکڑ لو، چلو. رستے میں وہ دکان دیکھ کے، وہ دکان دیکھ کے، وہ گھر دیکھ کے، یہ گلی میں ہمارے پھپھو کا گھر ہے سو چل رہا ہے حیا کے خلاف. اب انہیں اس بہانے سے نظر اٹھائے گی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں مولانا، میں طالب علم ہوں، علماء بیٹھے ہیں، پڑھنے پڑھانے سے اللہ تبارک و تعالی رشتہ ہمارے اماموں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر گھر کی عورت کو گاڑی میں بٹھا لے کر جا رہی تو تمہیں کسی دوسرے مرد کو سلام بھی مت کرو. جواب کے بہانے انہیں پلٹ کر دیکھے گا تو بیوی پر نظر پڑے گی، اسے بھی غیرت کو نقصان پہنچے گا. اکیلے جا لے کریں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، بیٹھے ہیں پیچھے تو پھر سلام بھی مت کرو، کیونکہ بعض جگہوں کا سلام سلامتی کا پیغام نہیں، فتنہ بن جاتا ہے. اب یہ مولوی صاحب جاتے ہیں، مولانا اسلم صاحب جاتے ہیں، میں ہی جاتا ہوں، جا لے کر رہتا ہوں. پھر انہیں کون کی ایک آدمی اپنی بیوی کو بٹھا لے کو جاتا، اور اس میں الگ انٹروڈیوس، دیکھ دیکھ مزمل صاحب جا رہی، دیکھ مزمل صاحب جا رہی، دیکھ. کیا مزمل صاحب کو دیکھنا جائز ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. عورتیں بھی اپنی نگاہ نیچے رکھے، مرد بھی اپنی نگاہ نیچے رکھے. گھروں میں بچوں کو بچپن ہی سے تربیت دو. باہر جا کا با نیچے دیکھ لے کو جا. ہم نا اچھا یاد ہے ہماری مائیں ہم کو یہ نصیحت کر کے باہر بھیجتی تھی، نیچے دیکھ لے کو جا کو لے لے کا با بول کر ایسا بول کر بھیجتی تھی. اصل میں ان کی تربیت اصل میں اخلاق تھی، لیکن ہم نا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہمیں سمجھتے تھے کہاں ٹھوکر لگ جاتی کہ اسے بچانے ماں نگاہ نیچے رکھنے کا پیغام دیتی ہے. یقیناً بچپن میں نگاہ نیچے رکھو گے تو ٹھوکر سے بچو گے، بڑے ہو کر نگاہ نیچے رکھو گے ایمان کے خطرے سے بچو گے. ایسا جانا راستے میں شام میں اگر مردوں میں بات آ جائے تو عرض کر دوں خدا مجھے وہ بات یاد دلا دے. ایسے باہر جانا، میری مائیں تربیت کرو، تربیت 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 کرو. کما کر کھلا کر گھر چلانے کی ذمہ داری مردوں کی ہے. اپنے گھر کے اندر کی تربیت اور نسلوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری عورتوں کی ہے. مرد کمائے اور کھلائے اور تربیت بھی کرے، بوجھ بڑھ جائے گا. عورتیں صوفے میں بیٹھ کر صرف موبائل دیکھتے رہے، بچے برباد ہو جائیں گے. اپنے گھر کے کام کو تقسیم کرو، شوہر سے کہو حلال کھلا کر لے کر کما کر لے کر آؤ، انشاءاللہ تمہارے بچوں کو حلال کھلا کر تربیت میں کروں گی تو اسی گھر کے بچے ٹیپو سلطان بنتے ہیں. 10 منٹ میری ماں تم اپنے بچوں کو بٹھا کر تربیت نہیں کرتی. اور یہ کام چھوٹا ہے ابھی قریب سے
25-30 سال پہلے بھی بچوں کو بٹھا کر تربیت کرتے تھے. کھانا کھائے تو بچوں کو بولتے تھے دیکھو کھابا نیچے گرنا نہیں رہے, دانا نیچے گرنا نہیں. ہمارے ابا تو ہم نہ مارے سو نشانہ یاد ہی, سالن کے چمچے سے مارتے تھے, انگلیوں کے اوپر دانے نظر آتے. ٹکنے سے نیچے ہم نے کبھی اپنی زندگی میں بچپن میں بھی پہنا نہیں. ہمارے سروں میں بال ہی نہیں. میرے دوسرے بھائیوں کے سر کے بال اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے, دیکھا دیکھی شوق پیدا ہوتا نا, لیکن نہیں, کل کسی کی شادی کو جانا ہے تو آج جا کر سر منڈا لے کر آ جاتے تھے, لیکن اف کہنے کی ہمت نہیں تھی ہم کو ہمارے باپ کے سامنے. کئی مرتبہ مولانا خدا کی قسم بار بار وہ جملہ آج بھی میرے کان کے اندر اسی آواز سے سنائی دیتا, ہمیں بڑے رہے تک تمہیں کون سے میاں بڑے. ہمارے غرور کو جوتے کے تلوے سے کچلتے تھے, تربیت اسے بولتے. ہمیں بڑے رہے تک تمہیں کیا میاں بڑے. جس دور میں گھروں کے اندر پڑھے لکھے ہو کے جاہل, میں تو کہتا ہوں اس زمانے کے جاہل اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں سے بہتر ہیں. تربیت کرتے تھے, تربیت. کپڑے پہنتے بچے تو تربیت کرتے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو تربیت کرتے, رات کو سوتے وقت ماں سلاتی, عربی میں دعا پڑھاتی. بعض جملے ان دعاؤں کے ترجمے بن کر زمانے میں پھیلے تھے, اللہ جی, نبی جی, آسرا تمہارا. اللہ بول کر بچہ سوتا تھا, اللہ بول کر بچہ اٹھتا تھا. آج موبائل ہاتھ میں دے کر سلانے والی مائیں, آج وہی بچہ بڑا ہو کر زمانے کا مخالف بات میں تمہارا مخالف بنتا ہے, تو تمہارا حال کیا ہو رہا ہے آج. سوتا نہیں بول کر موبائل دے رہے ہیں حضرت آج ہاتھ میں. سوتا نہیں بول کر بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں. بچوں کو تربیت کرو, چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت سچ کہہ رہا ہوں, ہمارے ابا کے سامنے ہم کو کبھی ٹوپی کے بغیر آنے کی خدا کی قسم ہمت نہیں تھی. ہماری میں جس اسکول میں پڑھا, پوری اسکول کا یونیفارم خاکی کلر کا تھا اور شرٹ اور پینٹ تھا, لیکن اس اسکول کے ذمہ داروں سے ہمارے ابا کا تعلق تھا. ابا جان نے کہا کہ نہیں, میرے بچے کو میں شرٹ نہیں پہناتا, میں جھبا پہناتا ہوں, آپ اجازت دیں. پورے اسکول کے ساتھیوں میں 3-4 بچے ہی کلر تو خاکی پہنتے تھے لیکن جھبا پہن کر آتے تھے. اور الحمدللہ میں نے بھی میرے بچے کی وہی تربیت کی. میرے بچے کو میں نے کبھی شرٹ پہنایا ہی نہیں. ہیرے جو گول گول خوبصورت انگوٹھی میں زیور میں آتے ہیں نا, ہیرے ویسے نہیں رہتے, راستے میں پڑے ہوئے پتھروں کی طرح رہتے ہیں ہیرے. ان کو اٹھا کر خوبصورتی کے ساتھ تراشا جاتا ہے تو اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. اسی تراشنے کو اسلام نے تربیت کہا ہے. ارے پتھرا پڑے ہی نہیں کیا بھئی, وہ اینٹا گٹا ویسا ہیرے بھی نکلتے سو. اسے مشین سے تراشتے, خوبصورت خوبصورت طریقے سے تراشتے تو وہ ہیرے بنتے, وہ انگوٹھی کے نگینے بنتے, زیورات کے کنکر بنتے, ٹاکے بنتے, بوٹے بنتے. ایک معمولی پتھر کو خوبصورت طریقے سے تراش دیتے ہیں, ہیرا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. سمجھو میرے پیارو, سمجھو, میں پوری توجہ سے تمہارے سامنے بات کر رہا ہوں. اگر تمہاری توجہ میرے باتوں کی طرف نہیں رہی تو اسے خیانت کہتے ہیں. پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں, ہیرا تو ہیرا, معمولی پتھر کو بھی اگر سلیقے سے تراشتے ہیں اس کے اندر بھی ہیرے کا حسن پیدا ہو جاتا ہے. معمولی پتھر
اب یہ سب ہمارے انگوٹھے، میں نے کہا ہیرے کیا یہ یاقوت یہ معمولی پتھر آئے ہیں، لیکن اسے ایسے تراشے جیسے ہیروں کی طرح تراشا گیا، تو اس کے اندر بھی ہیروں کا حسن پیدا ہو گیا۔ حضرات انبیاء جن کی تربیت اللہ نے کی وہ نبی بنے، ہماری تربیت اللہ کے فضل سے ماں باپ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی انبیاء و اولیاء کا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تربیت کرو میری مائیں، موبائل اٹھایا تو مارو، گالی دیا تو منہ میں مرچی ڈالو، ابا کے آنے کا وقت، ابا آ رہی رے، ٹوپی پہن لے رے، ابا آ رہی رے، ایسا ڈرانا۔ تو بھی سر میں اوڑھ لینا، ابا آ رہی رے، تمہارے ابا آ رہی رے، تو تب بچہ دیکھتا، ہاں امی اتنا ڈرتی ہے تو میرا حال کیا رہوں گا، انہیں جا کو ڈبل ٹوپی پہ لگا تھا۔ بات ہنسنے کی ہے لیکن ہے حقیقت 100%۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کا جھگڑا کبھی بچوں کے سامنے نہ آئے۔ حضرت کے جملے کو رکھ کر میں کہتا ہوں، اگر تم تمہارے شوہروں سے مخالفت کرتی ہے تو دروازے بند کر کے مخالفت کرو، بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا مت کرو، ورنہ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے بچوں کے دلوں سے گر جائے گی۔ انہوں سیدھے نہیں، ہم نہ کیا سیدھا کرتے ہیں، ہو رہا ہے آج۔ گھر کے اندر جانور بلی کتے کی طرح، چوہے گھوس کی طرح اور جانوروں کی طرح ہمارا بچہ بھی گھستا، اے سلام کر کو آ بیٹے بولتے ہیں ہمیں۔ مجھے یاد ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کبھی ہم گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا بھول گئے، ہمارے ابا گھر کے اندر رہتے، ماں کا تو ذرا شفقت زیادہ ہوتی، باپ کے پاس دال گلتی نہیں، وہ کوکر ہی بڑی عجب کوکر ہے، وہ ماں کے پاس چل جاتا، باپ کب بھی بھول گئے، اے جا کو سلام کر کا، پھر جانا، پھر سلام کر کو آنا۔ اب تو گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام ہماری عادت بن گئی ہے، کوئی رہے تب بھی سلام، کوئی نہ رہے تب بھی سلام۔ کرو میری ماں تربیت، کرو تربیت، تمہاری تربیت ہی سے نسلیں بنتی ہیں، تمہاری تربیت سے فصلیں اچھی ہوتی ہیں، تمہاری تربیت سے گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشقین پیدا ہوتے ہیں۔ آج تو بہت غافل ہو گئی، بہت غافل ہو گئی۔ یہ تیرا نام عائشہ فاطمہ رابعہ کے مطابق نہ ہوتا تو پھر تیرے اندر ایمان کی کوئی علامت نہ ہوتی۔ اور اس دور میں تو خوب تربیت کرو، سگے خلیرے بھائی سے بچے اور بچیوں کو ملنے نہ دو، سگے مولیرے پھپیرے بھائیوں اور بہنوں سے بچوں کو ملنے نہ دو، ان کو وہیں بیچ میں حجاب کی دیوار قائم کرو، ورنہ اسکولوں کے اندر ناجائز رشتے جوڑیں گے، عزتیں ہماری برباد ہوں گی۔ ابھی یہ تمہارے تقریباً 50-60 کلومیٹر کے اندر باہر یا 70-80 کلومیٹر کے اندر باہر ایک مسلمان ڈاکٹر لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ نکاح رچایا اور اس کا ایڈورٹائز باہر بھی کیا فخر کے ساتھ۔ میں تقریر کے بعد بتاؤں آپ کو گاؤں کون سا ہے اور ثبوت بھی بتاؤں۔ تربیت نہیں، مجھے صاف کہنے دو میری مائیں اور بہنیں، جس گھر کے اندر تربیت نہیں ہوتی وہ گھر نہیں، شیطان کے اڈے ہوتے ہیں، شیطان کے اڈے۔
چھوٹی چھوٹی بچوں کو. ابھی ایک فون آیا، ابھی آپ کے گاؤں کو آ کر تھوڑی دیر آرام کیا کیونکہ طبیعت میں بہت تھکان تھی. رات کو میں سیدھا حیدرآباد سے آیا، رستے اتنے اچھے تھے، ہاں 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 ہاں، داتا مضبوط تھے، بول کو بچ گیا سو، نہیں تو گر کو بستر میں رہتے تھے. حکومتاں کرتے کہتے گھگوا چرا چرا کو مر گئے. پبلک کی راحت کو برباد کرنے والے دشمن نہیں، خود حکومت کے کارندے. 1 کروڑ صحیح ہے، ایک راستہ صحیح ہے. ایک ایک گڑھا بھی ایسا ہے 2 منسٹروں کو دفن کر سکتے ہیں. نہیں مولانا؟ تھک کر اٹھیا تو ایک اللہ کی بندی ریکارڈ کر لیا، میں آدھی گفتگو ریکارڈ کیا، آپ کو سناتا ہوں. حضرت میں بہت دعا دے رہا ہوں حضرت، صبح سے تم نہ. ایک بچی فون کری، میں سمجھا کہ میرا قریب میں کوئی ایک چھوٹا حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں بول کر. شکریہ ماں. نہیں حضرت آج میں بہت دعا دے رہا ہوں، یہ جمعہ بچہ میرا تمہاری مسجد میں نماز پڑھیا، کلید بول ڈالیا ہمیں ہیپی نیو ایئر نہیں مناتے بول کر. اب تک ہمارے گھر میں کیک کٹتا تھا، نئے کپڑے بنتے تھے، بریانی پلاؤ بنتی تھی، چھٹیاں شان کے ساتھ مناتے تھے. یہ پہلا 1 جنوری ہے حضرت، 31 دسمبر جیسے گزر رہا تھا ویسے ہی آج گزر رہا. خود میرا بچہ کہہ رہا ہے آج ہمارے گھر میں کیک نہیں آئے گا. بچوں کا قصور نہیں. آدھا گھنٹہ بچے مسجد میں آ کر ہمارے سامنے بیٹھے، بات دل میں اتری، نبی کا حوالہ. کیا پہچانتا ہے نبی کو بچہ؟ لیکن میں نے تقریر میں کہا ہمارا نبی ہمارے لیے خون بہایا، پسینہ بہایا، دان شہید کیے. آج اسی کی سنت اور راستے کے خلاف میں ہم کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ روئے تو شاید وہ بچے کو بات سمجھ میں آ گئی. ہم کو کسی کا طریقہ عمل نہیں کرنا. بچہ سادہ سیدھا بچہ بول رہا ہے کہ نہیں آج کچھ پکے گا نہیں. ہم نارمل طریقے سے رہیں گے کہ جنوری کا پہلا دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں. میں نے پوچھا تجھے کیسا ہوا معلوم؟ تو انہیں بولا کہ حضرت فلاں مسجد میں مولانا بیان کرے. اللہ اکبر. نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. غیبتوں میں بیٹھ کر وقت برباد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں وقت برباد کرتے ہیں، فون میں وقت برباد کرتے ہیں. 10 منٹ بچے کے لیے لگا دے. آج شاید میری پوری گفتگو یہاں چل رہی ہے. میری ماں بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر. تم ہی نسلوں کو بنا سکتی ہے، تم ہی فصلوں کو بنا سکتی ہے. ایمان پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اسلام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. تم بٹھا کر بچوں کو دین کا، اسلام کا سبق پڑھاؤ. نہیں، بچوں کو اٹھنا کیسا سکھاؤ، بیٹھنا کیسا سکھاؤ، کھانا کیسے سکھاؤ، پینا کیسے سکھاؤ. ابھی مرد بچہ ہے تو داڑھی کی فضیلت بیان کرتے رہو. خود کہو مجھے داڑھی والے چہرے بہت پسند ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کے چہرے میں داڑھی تھی، صحابہ کے چہرے میں داڑھی تھی، انبیاء کے چہرے میں داڑھی تھی، اولیاء کے چہرے میں داڑھی تھی، ابو حنیفہ کے چہرے میں داڑھی تھی، امام شافعی کے چہرے میں داڑھی تھی، امام مالک کے چہرے میں داڑھی تھی، احمد بن حنبل کے چہرے میں داڑھی تھی، پیران پیر محبوب سبحانی کے چہرے میں داڑھی تھی. داڑھی والا چہرہ اللہ کے نور سے آراستہ ہوتا ہے. داڑھی والے چہرے والے آدمی کو فیئر اینڈ لولی لگانے کی ضرورت نہیں، پونڈز لگانے کی ضرورت نہیں. اس کے چہرے میں ایسا نور ہوتا ہے، اس کے نور کو صرف اولیاء ہی سمجھ سکتے ہیں. بچے کے سامنے بچپن ہی سے داڑھی کے بارے میں بات کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی وہ بالغ ہونے سے پہلے داڑھی کا انتظار کرے گا. لڑکی ہے تو اسے چھوٹی سی چھوٹی عمر میں دوپٹہ پہناؤ، تربیت کرے تو آج بھی بچے بنتے ہیں. حضرت میں ایک بہت بڑے گھر کو گیا، ہمارے ایک دوست کے گھر کو دعوت تھی.
صرف مجھے دعوت تھی. دعوت کا تو کبھی شادی گیدی کی ہلدی شکرانہ مرچی دھنیا وہ دعوت نہیں تھی. خالی ایک مجھے خواہش سے بلائے تھے. دعوت قبول کرنا بھی سنت اتنا. ارے سنت نہیں سنت نہیں جی. تو میں گیا تو ان کے گھر میں زبردست انتظام تھا. چھوٹے چھوٹے بچے کے تقریباً 8-10 تھے. مسلمانہ کے گھرانہ الحمدللہ آبادی برباد بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. ہونا بھی چاہیے. سمجھ میں آئی بات ہے. زیادہ بچے پیدا کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو دیا ہے. بولو ماشاءاللہ بولو. لیکن بچے پیدا کرنے کے واسطے رکاوٹ خود ہمارے گھر کی عورتاں بھی. ایک گھگو آیا میرے پاس. حضرت میں دیکھے تو بیان میں بچے زیادہ پیدا کرو بولتی ہیں لیکن یہ عورتاں مانتے نہیں نا حضرت. میں بولیا مرغی کو پوچھ کو کونتی بھی مسالہ پیسا کیا بات. دیوانہ ہوگا تو. بل پاس کر ڈال. جنی تو جن نہیں تو جننے والی کو اور ایک لگاتوں. آپا اگر بچے زیادہ پیدا کرنے سے تو رکاوٹ بنتی ہے تو پھر مجھے کہنے دے اور دوسرے علماء سے پوچھ لے. نبی کی سفارش میں تجھے حصہ ملنا ڈاؤٹ ہے. اللہ نے تجھے پیدا کیا ہی کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تو بچے پیدا کرنے والی ہے. تیری فطرت ہی بنایا بچے پیدا کرنے کی. اور تجھے معلوم ہے کہ میرے نبی کے فرمان پر آج دشمنان اسلام سائنس کو رکھ کر ریسرچ کرتے ہیں تو نتیجہ اسلام کا نکل رہا ہے. میرے پاس ایک اخبار ہے, اس کا میں نے پیس کٹ کر کے رکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ WHO جو ساری دنیا کی میڈیکل زبردست کمیٹی ہے اس نے ڈکلیئر کر دیا جو عورت چاہتی ہے کہ وہ لمبی عمر پائے اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے بچے پیدا کرے. اور غور کر دیکھو ہماری دادیوں کی, ہماری ماؤں کی, ہماری کا تو ہماری یہ چھوٹے بچوں کی نہیں, حاجی صاحب کی, آپ کے بھی شاید نہیں رہیں گے, ان کی, ہماری, آپ کی دادیاں, ہماری مائیں اچھی جی بھر کو 70-80 سال کی عمر الحمدللہ 60 سال جی لیے تو پیٹ بھر گا. اب اس کے بعد ہے نا بونس. جی بھر کر جیتے تھے, کیا بھی پریشانی نہیں. اور لمبی عمر پانے والے لوگ عام طور پر آسان موت مرتے ہیں. کئی کو اتنی لمبی عمر پائے انہوں, کسی کو 8 بچے, کسی کو 10 بچے, کسی کو 15 بچے, کسی کو 20 بچے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو. ہپرگی کی نظر معمولی بات نہیں, زندوں پر نہیں مردوں پر بھی پڑیں گی بعد میں. اب کیا رے کا تو ہم دو ہمارے دو. ہمارے انکل بولے نہیں بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ, بولے نہیں بولے انکل, جبکہ ان کچھ بیٹی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا دین اللہ ہم کو دیا, کیا ایمان ہم کو دیا. بغیر محنت کے اگر کوئی چیز ہم کو ملی ہے تو اس کا نام ہے ایمان. کیا چیز تھی ہم کو, کیا کیا سبق ہے. تزوج الودود الولود, آقا نے فرمایا نکاح کرو بھی تو ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہے اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے. اس حدیث کی تشریح پر جاؤں گا نہیں میں, کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ تو مجھے لینا پڑے گا. لیکن میری مائیں, اگر گھر کے مرد چاہتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو تو پھر تم رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنو, ورنہ نبی کی سفارش سے محروم ہو جاؤ گی.
تم نہ کیا معلوم ہو حمل کیا ہوتا، زچگی کیا ہوتی، بچے کو پالنا کیا، ہم نہ معلوم رہتا تو تم نہ جنو بولتے. اور مولانا بات کو ادھوری کرتے ہوئے اس بات پر بات کو ختم کر دوں میں، پیارے آقا نے جو زیادہ بچے پیدا کرنے کا فرمان پیش کیا ہے، اس پر غور کریں گے تو سب سے زیادہ فائدہ دنیا میں ہم ہی کو ہوگا. کسے ہوگا؟ 6-7 بچے، وہ ماں باپ کو دیکھو، 2 بچے، وہ ماں باپ کو دیکھو، بڑا فرق ہوتا ہے. ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ بابا ہمیشہ ڈر کو چلتا، بہو کہتی بھی بولی تی بھی برداشت کر لیتا، ویسا بول کو کہتی بھی بولنا کا تو چاہ کے ہوٹل میں آ کو بیکار کے دوستان کے سامنے بولتا. بیٹے کو بھی بول نہیں سکتا تیری جورو ایسا کرتی با بول کر کی. اگر بہو کی شکایت بیٹے کو کرے تو پھر بہو کی پل دوسرے دن کیا پاس ہوں گی، اسٹیٹ بدلو. اب انہیں ہے سوچ یہ کنکر، انہیں چلے گا تو ہم نہ کون دیکھیں گا، ہم نہ دوا کو کون لے کو جائیں گا، ہمیں مر گئے تو مرتے وقت کون رہیں گا، پانی کون ڈالیں گا، کلمہ کون پڑھائیں گا، بول کو ہمیشہ بوڑھا ڈرتے ڈرتے چلتا. وہی اگر 4-5 بچے رہ گئے تو کون سا تو بھی بیٹا کا اے جا رے تو نہیں سو ابھی 5 پلرہ ہی رہے میرے پاس سے. بولتا نہیں بولتا. ساس بھی کیا بولتی تھی، میں جاتوں بول کر ڈراؤنوں کو ماں کیا ابھی تمہارے سائے میں پلنے کو نہیں ہوں. ایسے نکلیں گے بول کو ڈر ہے بول کر ایکسٹرا 6 جنی کو ہوں سو میں گئے تو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتی، جاؤ ماں کو بول کر بولی آئی ایم سوری سوس. آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. بہت بننا ہے میری مائیں آپ کو، بہت بننا ہے، بہت بننا ہے، بہت بننا ہے. اللہ کے ہو جاؤ، رسول اللہ کے ہو جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، حیا والے بن جاؤ، شرم والے بن جاؤ، ادب والے بن جاؤ، تمیز والے بن جاؤ، صبر والے بن جاؤ، خاموش زبان والے بن جاؤ، امانت والے بن جاؤ، خدمت والے بن جاؤ، دیانت والے بن جاؤ. ایسے بن جاؤ کہ اس دور میں تمہاری زندگی کو سن کر خبر میں بھی سیدہ فاطمہ فخر کرنے لگے. 2024 میں بھی میری بیٹی زندہ ہے، 2023 میں میری بیٹی زندہ ہے. سیدہ فاطمہ کی روح خوش ہو جائے، سیدہ عائشہ کی روح خوش ہو جائے، خدیجۃ الکبریٰ اماں کی روح خوش ہو جائے. آہا ہماری حیا کو سنبھالنے والی ہیں، ہمارے ابا کے دین کو سنبھالنے والی ہے، ہمارے شوہر کے دین کو سنبھالنے. پھر وہ دعا کریں گی فاطمہ کی روح، اے اللہ میری حیا کو تو قبول کر کے، میری شرم کو تو قبول کر کے، میری عبادت کو تو قبول کر کے میرے پیٹ میں حسن اور حسین کو پیدا کیا. اللہ 2024 میں میری ایک بچی جو میری حیا کی حفاظت کر رہی ہے، شرم کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ اس کے گود میں بھی حسن جیسا بچہ عطا کر، حسین جیسا بچہ عطا کر. پھر نتیجہ کس کا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا ہوگا. یزید برباد ہوگا. میری مائیں تم دین سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، نماز سے دور ہو، حیا سے دور ہو، شرم سے دور ہو. اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے، یہ اشعار میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بیان بند کرنا نہیں چاہتا. آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، نگاہیں جھکا کے چل. ان کو بھی تم نہ بھی، ان کو اصل تم نہ بعد، تمہیں بھی نوجوانہ. ٹوپیاں، ڈپٹے، داڑیاں، جماعت کا کام، فلاں کام، سب سیکنڈ. پہلے نگاہ کی حفاظت. میں ڈپٹا پہنیا ہوں، میرے نگاہوں میں حفاظت نہیں تو یہ ڈپٹا میری زندگی کے لیے داغ بنے گا.
تربیت پر بات اشعار پڑھ کر بات کرتا ہوں. آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، نگاہیں جھکا کے چل، شانوں سے گر گیا ہے دوپٹہ اٹھا کے چل، دوپٹہ اٹھا کے چل. یہ شعر سنیے مولانا. قوموں کی زندگی تیری آغوش میں پلی، تیری آغوش میں پلی، قوموں کی زندگی تیری آغوش میں پلی، تیری آغوش میں پلی، قوموں کی زندگی کا مقدر جگا کے چل، مقدر جگا کے چل، قوموں کی زندگی کا مقدر جگا کے چل، مقدر جگا کے چل. گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر عمل، زہرا پہ کر عمل، گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر عمل، زہرا پہ کر عمل. اس زندگی کو یوں نہ تماشا بنا کے چل، تماشا بنا کے چل. آخری شعر آپ سمجھ جا. اردو چلتی ہے آپ کے گاؤں میں؟ بن جا شعار عظمت اسلاف کا نشہ، اسلاف کا نشہ، بن جا شعار عظمت اسلاف کا نشہ، اسلاف کا نشہ. ہر ایک گناہ سے دامن عصمت بچا کے چل، عصمت بچا کے چل، ہر ایک گناہ سے دامن عصمت بچا کے چل، عصمت بچا کے چل. شانوں سے گر گیا ہے دوپٹہ اٹھا کے چل، دوپٹہ اٹھا کے چل. ایک گھر گیا دعوت کو تو بچے، لڑکے لڑکیاں سب چھوٹے چھوٹے بچے، بہت چھوٹے، یہ عمر کے ان سے چھوٹے. اب میں جاتے ہیں سب آ کر السلام علیکم مصطفیٰ. ایک چھوٹی بچی 6-7 سال کی بھی نہیں اور بھی چھوٹی، السلام علیکم ایسا کھڑی گئی. مصافحہ، میرا ہاتھ بڑھا تو انہیں مصافحہ نہیں کری. میں پوچھنے سے پہلے کہتی ہے ہمارے دادا ابا بولے غیر مرد بنے سے ملنا نہیں. دادا بازو کھڑے گی، سر میں ہاتھ رکھو بس. واہ، تربیت ہو تو آج بھی نتیجے نکلتے. تربیت نہیں تو نتیجے نہیں. غرض وہ جملے کا، وہ جملہ بتاتا چلوں کہ مردوں کو تقوی دکھانے کے لیے باہر نکل کر اپنی زندگی پیش کرنا پڑتا ہے، عورتوں کو تقوی بتانے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. ان کی نسلوں کو دیکھ کر زمانہ فیصلہ کرتا ہے انہیں ایسا ہے تو اس کی اماں کیسی رہے گی. میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو. نماز کی 100% پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اپنی زبان کو جہاں تک ہو سکے خاموش رکھو، لڑائی جھگڑے سے اپنے گھروں کو بچاؤ، درگزر کرو، صبر کرو، برداشت کرو.
اسی کا نام زندگی ہے، کیونکہ 5-6 آدمیوں کے بیچ میں ہونے والا فساد ساری دنیا کو معلوم ہوتا نہیں. تم حق پر ہو کر بھی اگر خاموش رہ گئی تو پھر تمہارے چرچے آسمانوں میں ہوں گے. اور یاد رکھو، حق پر رہ کر بھی جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، چاہے اس کا جسم مر جائے. دینی ماحول پیدا کرو. موبائل سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچاؤ. موبائل دجال کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ہر گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے، ہر گھر کے اندر. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت میں نے حرمین شریفین میں موبائل کا فتنہ دیکھا. کچھ لوگ مکے مدینے میں بیٹھ کر موبائل کے ذریعے سے فلمیں دیکھتے. اس فتنے سے بچنا ہی اس زمانے کا سب سے بڑا تقویٰ ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کا تقاضا تھا، بہت ساری باتیں چھوٹ گئی، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ سب کو قبول فرمائے. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم نور قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.